بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم مائی یوٹیوب فیملی، کیا حال ہے جی؟ میں امید کرتی ہوں کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے انشاءاللہ تعالی، اور آپ کا جمعہ بھی بہت اچھا گزر رہا ہوگا۔ اللہ پاک آپ کو ڈھیروں ڈھیروں خوشیاں عطا کرے، آپ کے روزے قبول فرمائے۔ اور یہ میں بنا رہی ہوں سحری، تو میں نے بیٹی کو کہا کہ کیمرہ پکڑ لو۔ بس آج جمعہ ہے اور آج میرے بچوں کی میرے پاس آخری افطاری ہے، تو کل وہ جانا تو انہوں نے آج ہی تھا اپنے بابا کے پاس، کل سے وہ چلی جائیں گی اپنے بابا کے پاس، پھر شاید 5-6 مہینے بعد ملاقات ہو ہماری۔ اچھا، کوئی میرے چینل پہ نہیں ہوا تو میرے چینل کو سپورٹ کر دے، سبسکرائب کر دے۔ میں کہتی ہوں میرے رشتہ دار دیکھتے ہوں گے یہ ویڈیوز اور خوش ہوتے ہوں گے، خوشی سے تالیاں بجاتے ہوں گے۔ بہت سے ہیں، میں کسی کا بھی نام نہیں لینا چاہوں گی، بہت سے ہیں۔ صرف ہر کسی کے رشتہ داروں میں دشمنی ہوتی ہے، بالکل بھی اللہ جانتا ہے کہ میرا اپنی سوکن کی طرف اشارہ نہیں ہے۔ وہ مطلب ان کا تو کوئی لینا دینا یہاں تک ہے کہ میں ان کے ساتھ رہتی ہوں، اور وہی جو آپ کو پرسنل باتیں پتہ ہے ہماری، تو باقی اس سلسلے میں نہیں ہے، میں ان کو کچھ نہیں کہہ رہی، نہ ہی ہسبینڈ کو کہہ رہی ہوں۔ اور بھی بہت سارے دشمن ہیں میرے، ہر کسی کے دشمن ہوتے ہیں، نام ہوگا تو پھر بدنام بھی تو ہوں گے نا، وہ حساب ہے کہ بہت خوش ہوتے ہوں گے، بہت میں نے سنا ہے بڑے تالیاں بجاتے چینل کا سن کر کہ یہ، اور بھی ہیں، آپ لوگوں نے بھی چینل بنائے ہوئے ہیں، مجھے لگتا ہے کہ رشتہ داروں میں لنک نہیں دینا چاہیے، بالکل بھی نہیں دینا چاہیے، نہ اپنوں کو دینا چاہیے نہ غیروں کو دینا چاہیے۔ اگر آپ نے چینل کو کامیاب کرانا ہے، چینل کو چلانا ہے، تو آپ رشتہ داروں میں لنک نہیں دیں۔ رشتہ دار چینل پہ آ کر یہ نہیں دیکھتے کہ آپ کتنے دکھی ہو یا کتنے کمزور ہو، یا کیا آپ اپنے گھر کی حالت، آپ کے گھر کی حالت کیسی ہے، یہ بالکل نہیں دیکھنے آتے، بلکہ وہ یہ تسلی کرنے آتے ہیں کہ کہیں آپ کامیاب تو نہیں ہوگے، کہیں آپ اچھی لائف تو نہیں گزار رہے، کہیں آپ خوش تو نہیں رہ رہے، 2 وقت کی اچھی روٹی تو نہیں کھا رہے، اچھا کپڑا تو نہیں پہن رہے، اپنے ہسبینڈ کے ساتھ خوش تو نہیں کہیں غلطی سے رہ رہے۔ یہ چیزیں دیکھنے آتے ہیں آپ کے چینلوں پر، اور میرے پہ بھی دیکھنے آتے ہوں گے، لازمی بات ہے، تو ان کو ایک تسلی میں کرا دوں کہ میں، اللہ کا لاکھ لاکھ کروڑ کروڑ احسان ہے کہ میں اپنی ذاتی زندگی جو ہوتی ہے نا اس میں بالکل مطمئن ہوں۔ ذاتی زندگی مطلب اگر ہسبینڈ کی پہلی بیوی ہے تو مجھے اس چیز سے بھی خاص فرق نہیں پڑتا، صحیح ہے، جو بھی ہوتا ہے اس چیز سے مجھے کوئی خاص فرق نہیں پڑتا، اس پہ مجھے صرف فرق پڑتا ہے تو اپنے بچوں کی وجہ سے پڑتا ہے، جو انہی رشتہ داروں نے مجھ سے چھینے ہیں۔ میں یہی کہوں گی، ہماری غلطیاں ہوتی ہیں لیکن تھوڑی، ماں باپ کی غلطیاں ہوتی ہیں وہ تھوڑی ہوتی ہیں، جو ارد گرد کی آگ لگانے والے ہوتے ہیں نا ان کی غلطی زیادہ ہوتی ہے، وہ آگ ہی اس طریقے سے لگاتے ہیں۔ آپ یہ مثال لے لیں کہ لوگوں کے کلوں لوگوں نے چھین لیے ہیں، جیسے عثمان ڈرامہ لگتا ہے، جیسے بہت پرانے سیاست ہے، پرانے ڈرامے ہیں، آپ نے دیکھا ہوگا لوگوں کے قلعوں پہ قبضہ کر لیتے ہیں دوسرے لوگ آ کر، لوگوں کے گھروں پہ، لوگوں کے وطنوں پر قبضہ کر لیتے ہیں۔ میں تو پھر ایک کمزور سا بندہ تھی، کمزور سا انسان ہوں، گناہگار انسان ہوں، میں یہ تکبر تو نہیں کرتی کہ میں بہت نیک ہوں یا نیک تھی، نیک ہوں، تو میرے پہ قبضہ کر لیا دوسروں نے تو کیا ہو گیا؟ قبضہ جس نے کیا ہے اس پہ اتنا دکھ نہیں، جنہوں نے کروایا دکھ اس بات پہ ہے مجھے۔ اچھا، یہ چاول کل رات کو بنائے تھے چکن والے، بچیوں کے لیے جا کے جیسے چکن لے آئی تھی 300 کا، اور تھوڑے سے چاول بنائے تھے، ایک پلیٹ نیچے دی اور ایک ہم نے کھائی۔ آج بھی چاول ہی ہوں گے کیونکہ جیسے کہ میری انکم آئی ہے، تو میں نے بتانا تو نہیں چاہیے لیکن مجھے ایک سسٹر کمنٹس میں کہہ رہی تھی یہ بات کہ آپ اپنا ایک حصہ اللہ کے نام پر دو، تو میں نے ہسبینڈ کو پیسے دیے ہیں کہ آپ ایک چھوٹی سی دیگ لے آؤ اور اللہ کے نام پہ ہم بانٹ دیں گے دعا کر کے، رمضان بھی ہے تو اللہ پاک برکت بھی انشاءاللہ تعالی ضرور دے گا انشاءاللہ۔
تو آپ لوگوں نے مجھے سپورٹ لازمی کرنا ہے. اچھا میں کہہ رہی تھی کہ یہ میں سپورٹ اپنے لیے نہیں مانگ رہی. اگر کوئی کسی کو خوشی ہوتی ہے نا کہ یہ خود اپنے لیے مانگ رہی ہے تو وہ دیکھ سکتا ہے. مطلب مجھے مل رہا ہے نا، روٹی مل رہی ہے، رہنے کے لیے جگہ ملی ہوئی ہے الحمدللہ. اور دنیا میں کسی نے بھی نہیں رہنا، سب نے اس دنیا سے چلے جانا ہے. سب نے ایک ذہن میں بات سب کے دماغوں میں ہونی چاہیے. میں تو اس بات کو لے کے مطمئن ہوں کہ کسی کا بھی کچھ نہیں ہے دنیا میں، سب کچھ اللہ پاک ہے. سب نے چلے جانا ہے یہاں پہ چھوڑ کر. صحیح ہے. اگر آج میں چینل پہ ہوں نا تو اس کی وجہ سے مجھے کمزور نہ سمجھے میرے جو دشمن ہیں. میں اپنے بچوں کی خاطر ہوں. بچے میرے جن دشمنوں نے مجھ سے دور کیے ہیں نا، میں اپنے بچوں کی خاطر ہوں کہ چلو اگر میرے پاس اتنے آ جائیں گے کہ میں اپنا گھر لے سکوں اور اپنی بچیوں کے ساتھ اپنی زندگی گزار سکوں. اب میرا دل نہیں کر رہا ان کو بھیجنے کو. یقین کریں ابھی کل انہوں نے جانا ہے، لیکن مجھے ابھی صحیح لگ رہا ہے. میرا کمرہ خالی ہو جائے گا، میرا گھر خالی ہو جائے گا. ابھی میں نیچے گئی تھی، ہسبینڈ نے آواز دی، سوئی ہوئی تھی کہ اٹھو کپڑے میرے استری کر دو. دھوتی میں ہوں نا تو استری دوسری والی کرتی ہے پہلے بھی. تو میں استری کرنے آج نہیں کیے تھے شاید، تو انہوں نے مجھے آواز دی، میں استری کرنے گئی. تو ہسبینڈ کے ساتھ میں کوئی مزاح میں بات کر رہی تھی. میں نے کہا میں بدتمیز ہو گئی ہوں نا. تو آگے سے میں سوگن نے کہا کہ ہاں تم تو پہلے سے بدتمیز تھی. میں نے ان کو کہا کہ حالات جو ہوتے ہیں نا انسان کو بدتمیز کر دیتے ہیں. حالات واقعات بدتمیز کر دیتے ہیں. جب ایک بندہ ڈھیٹ بن کے آپ کی بات نہیں مانتا، آپ کو سپورٹ نہیں کرتا، آپ کو سپورٹ کرتا ہے لیکن آدھی ادھوری کرتا ہے، تو پھر بدتمیز انسان خود ہی حالات یار بدتمیز بنا دیتے ہیں یار، عورت کو بنا دیتے ہیں. صرف میری بات نہیں ہے. جب انسان سوچتا رہتا نا عجیب و غریب سے، تو بدتمیزی خود آ جاتی ہے، چڑچڑاپن، غصہ. تو میرے اندر ان کی وجہ سے تو ہے ہی نہیں، میرے اندر اپنے بچوں کو لے کر ہے بس. یہ میرے بچے چلے جائیں گے کل، اور پھر پتہ نہیں کب آئیں گے، اور پھر عید بھی آنے والی ہے. مطلب میں نے جو سوچا تھا کہ کاش میں عید اپنے بچوں کے ساتھ گزار سکوں، کاش، لیکن وہ نہیں ابھی ہو سکتا جب تک میں اپنا گھر خود نہ لے سکوں، بنا سکوں. اس کے لیے مجھے آپ سب کی سپورٹ کی ضرورت ہے، ڈھیر ساری سپورٹ کی، بہت سپورٹ کی. الحمدللہ اللہ پاک نے انکم دے دیا ہے، اتنی دے دیا ہے کہ گزارا ہو جائے گا انشاءاللہ. کل کو تو میرے ہاتھ میں یہ بھی نہیں تھی، شکر ہے اللہ کا اپنے پاؤں پہ کھڑی ہو گئی ہوں، تو انشاءاللہ مزید بھی ہو جاؤں گی. تو میں ان رشتہ داروں کا بتا رہی تھی. اچھا ایسے رشتہ داروں کو نا اللہ پاک ایسا سبق سکھاتا ہے کہ منہ کے بال گرتے ہیں، لیکن ان کو سمجھ نہیں آ رہی ہوتی کہ ہمارے ساتھ جو ہو رہا ہے نا وہ مکافات عمل ہو رہا ہے. خود بھی اپنے گھروں میں بہت تنگ ہوتے ہیں، بہت تنگ ہوتے ہیں. میں کیسے آپ لوگوں کو واضح کر کے نہیں بتا سکتی کہ اپنی زندگی ان کی عذاب میں گزر رہی ہوتی ہے، لیکن ان کو دوسروں کی ٹو میں رہنے کا بہت شوق ہوتا ہے، دوسروں پہ ہنسنے کا، دوسروں پہ طنز کرنے کا. اپنی زندگی بھلے عذاب بنی ہوئی ہو، اپنے گھر میں آزمائشوں سے اپنا گھر بھرا ہوا ہو، لیکن دوسروں کی ٹو میں ہم نے رہنا ہی رہنا ہے، دوسروں کو ذلیل کرنا ہے، دوسروں کے بارے میں وہی منافقت دلوں میں رکھنی ہے. میں سمجھتی ہوں کہ شاید اتنے سالوں بعد منافقتیں صاف ہو گئی ہوں. اچھا میرا دل صاف ہو جاتا ہے، میرے ساتھ کوئی برا بھی کرتا ہے نا اس کے لیے بھی میرا دل صاف ہو جاتا ہے. میں گزرے وقت کو سوچتی رہتی ہوں، کہتی ہوں ہاں اچھا ٹائم گزرا تھا فلانے کے ساتھ. لیکن مجھے نہیں پتا کہ ان کے دلوں میں منافقتیں ایسی بھری ہوئی ہیں کہ وہ کہتے ہیں نا رسی جل گئی لیکن بال نہیں نکلا، شاید یہی محاورہ ہے ان کا. وہ حساب ہے، گھر میں کھانے کے لیے بھلے کچھ نہ ہو، 2 وقت کی روٹی بھی وہ مشکل سے پوری کریں گے، کرنے کے لیے نوکریاں نہ ہو، بچوں پہ اللہ کی طرف سے آزمائشیں آئی ہوتی ہیں، اللہ پاک معاف کرے، لیکن ان کی آکڑ ختم پھر بھی نہیں ہوتی. پھر بھی وہ تکبر سے ہی بولیں گے، جب ہمارے بارے میں بولیں گے نا تکبر سے ہی بولیں گے. میں کہتی ہوں ایسے لوگوں کو تھوڑا سا نا اپنے اوپر بھی توجہ دینی چاہیے. اب میں ہوں نا، میں نے کوئی غلطی کی ہے نا وہ مجھے دل میں ہے، میرے اندر ہے، مجھے پتہ ہے وہ میں نے غلطی کی ہے، اور اس کی میں اللہ سے معافی بھی مانگوں گی کسی گناہ کی، غلطی کی. اچھا یہ چاول بہت ہی مزے کے بنے تھے کل، اس دن بھی میں نے اپنے بچوں کے لیے بنایا، بہت مزے کے بنے ہیں.
حالانکہ ہسبینڈ کی بیٹی نے کبھی نہیں اتنا کہا، لیکن اس نے بھی، ہسبینڈ نے بھی کہا کہ چاول بہت مزے کے بنے ہیں۔ بچوں کے لیے بناتی ہوں نا، شاید بہت ہی دل سے بنا لیتی ہوں اس لیے۔ تو یہاں پہ میں نے چاول بنائے، یہ نگٹس پڑے تھے جب سے بچیاں آئی تھی نا، ہسبینڈ لائے تھے نیچے نگٹس، تو میں نے اپنے حصے کے اوپر لے لیے تھے جنت کے اور اپنے، تو پھر میں نے کہا چلو ان کو تال دیتی ہوں۔ تو ان کو فرائی کر کے نگٹس دیے، ساتھ چاول تھے۔ شربت یہ پیتی نہیں ہے اب ان روزوں، آخری دنوں میں کہہ رہی ہیں مما شربت نہیں پینا، ہمارا ویٹ بہت زیادہ بڑھتا ہے، تو شربت نہیں پی رہی، پکوڑے بھی نہیں کھا رہی۔ تو میں نے کہا چلو یہی فرائی کر دوں۔ میں نے کہا چھوڑو پرہیز کو، گھر جا کے کرنا، ابھی میرے پاس ہو تو پھر میرے پاس کھاؤ پیو، جو کچھ اللہ پاک دے رہا، شکر الحمدللہ، اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ تو مجھے بس کچھ ایسی بات پتہ چلی ہے جس سے مجھے کافی دکھ ہوا ہے کہ یہ دیکھو، میں تو کافی عرصے سے اپنا دل صاف کر چکی ہوں، لیکن جو تکبری لوگ ہوتے ہیں نا، جن کو دوسروں کے گھر کی صفائی سے بڑا فرق پڑ رہا ہوتا ہے، دوسروں کی زندگیوں سے فرق پڑ رہا ہوتا ہے، دوسروں کے کپڑے جوتوں سے پڑ رہا ہوتا ہے، ان کے اوپر اپنا عذاب بھی آیا ان کو نظر نہیں آتا، بس ان کو دوسروں کی پڑی رہتی ہے۔ فلانا گندا تھا، فلانے کا یہ تھا، فلانے کا وہ تھا،